بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ شریعت کے اہم مضامین میں سے ایک مضمون انسان کی ابتدا اور اس کی انتہا یعنی آخرت بھی ہے، اور اس صورت میں اسی کا بیان ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کے درخت کی اور زیتون کے درخت کی اور طور سینین کی۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی قسم۔ اب آگے ان قسموں کا جواب ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ اس سورت کے شروع میں 4 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، 2 درختوں کی جن میں سے ایک انجیر کا درخت اور دوسرا زیتون کا درخت، اور 2 زمینوں کی قسم کھائی گئی، ایک کوہ طور کی، دوسرے مکہ معظمہ کی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں درخت بہت زیادہ برکت اور فائدے والے ہیں، جس طرح کوہ طور پہاڑ اور مکہ معظمہ کا شہر بہت زیادہ برکتوں والا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں انجیر اور زیتون کے ذکر سے مراد وہ جگہ ہو جہاں یہ درخت کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شام کا ملک ہے جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شام میں مقیم تھے، انہیں ہجرت کرا کر مکہ معظمہ لایا گیا تھا۔ اس طرح ان قسموں میں تمام وہ مقدس مقامات شامل ہو گئے جہاں خاص خاص انبیاء علیہم السلام پیدا اور مبعوث ہوئے۔ شام کا ملک عام انبیاء علیہم السلام کا وطن اور مسکن ہے۔ کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق تعالی کے ساتھ ہم کلام ہونے کی جگہ ہے۔ سینین یا سینا یہ اس مقام کا نام ہے جہاں کوہ طور واقع ہے۔ اور بلد امین یعنی مکہ معظمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن، جائے پیدائش اور وحی نازل ہونے کی جگہ ہے۔ یہاں ان 2 مفید اور بابرکت درختوں کی قسم کو مقصود کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے، وہ یہ کہ درختوں کی بھی انسان کی طرح نشو و نما ہوتی ہے، پھر درخت سوکھ کر کٹنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہاں اشرف المخلوقات انسان کا ذکر تھا، اس لیے قسم بھی ان درختوں کی کھائی گئی جو درختوں میں زیادہ مفید اور نفع دینے والا ہے، یعنی اشرف المخلوقات انسان کے ذکر کی وجہ سے اشرف الاشجار کی قسم زیادہ مناسب ہوئی۔ کوہ طور اور مکہ معظمہ دونوں وحی نازل ہونے یعنی اترنے کی جگہ ہیں، تو آخرت کی جزا اور بدلہ سے ان دونوں کی زیادہ مناسبت ہوئی، کیونکہ وحی سے آخرت کی جزا کا علم ہوتا ہے۔ 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تقویم کے لفظی معنی کسی چیز کے قوام اور بنیاد کو درست کرنے کے ہیں۔ احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جبلت اور فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا، اور اس کی جسمانی ہیئت اور شکل و صورت کو بھی دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور حسین بنایا گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسانوں میں جو بوڑھا ہو جاتا ہے ہم اسے پستی کی حالت والوں سے بھی پستر کر دیتے ہیں، یعنی وہ خوبصورتی بدصورتی سے اور قوت کمزوری سے بدل جاتی ہے اور برے سے برا ہو جاتا ہے۔ اس سے مقصود کمال قبح کا بیان کرنا ہے۔ گزشتہ آیت یعنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں انسان کو ساری مخلوقات اور کائنات سے احسن بنانے کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں اس کے بالمقابل یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح انسان اپنی ابتدا اور شباب میں ساری مخلوقات سے زیادہ حسین اور سب سے بہتر تھا، آخر میں اس پر یہ حالت بھی آتی ہے کہ وہ بد سے بدتر اور برے سے برا ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر حق تعالی کی قدرت ہونا واضح ہوتا ہے، اور اس صورت کا مقصود یہ معلوم ہوتا ہے
کہ دوبارہ پیدا کرنے اور زندہ کرنے پر اللہ تعالی کی قدرت ثابت کرنا ہے، جیسا کہ آگے آیت فما یکذبک بعد بالدین کے جملے سے اسی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ گزشتہ آیت یعنی ثم رددناہ اسفل سافلین، اس آیت کے عموم سے چونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھے سب کے سب قبیح اور برے ہو جاتے ہیں، جس سے آخرت میں بھی برے اور خراب ہونے کا وہم ہو سکتا ہے، چنانچہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے ایک استثناء بیان کیا جاتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی منقطع یعنی ختم نہ ہوگا۔ اس میں بتلا دیا کہ مومن صالح بوڑھے اور ضعیف ہو جانے کے باوجود انجام کار کے اعتبار سے اچھے ہی رہتے ہیں، بلکہ ان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس آیت میں جو مومنین صالحین کا استثناء کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر بڑھاپے کے حالات یعنی عاجزی و کمزوری نہیں آتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس جسمانی کمزوری اور مادی خرابی کا نقصان ان مومنین صالحین کو نہیں پہنچتا، بلکہ نقصان صرف ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اپنی ساری فکر اور توانائی اسی مادی بہتری کے لیے خرچ کی تھی، وہ اب ختم ہو گئی اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، بخلاف مومنین صالحین کے کہ ان کا اجر و ثواب کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اگر دنیا میں بڑھاپے کی بیماری اور کمزوری سے سابقہ بھی پڑا تو آخرت میں ان کے لیے اونچے درجات اور راحت ہی راحت موجود ہے، اور بڑھاپے کی کمزوری میں بھی عمل کم ہو جانے کے باوجود ان کے نامہ اعمال میں وہ سب اعمال لکھے جاتے ہیں جو وہ قوت اور طاقت کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے کو حکم دے دیتے ہیں کہ جو عمل خیر یہ اپنی تندرستی میں کیا کرتا تھا وہ سب اس کے اعمال نامے میں لکھتے رہو۔ پیچھے انسان کی پیدائش اور اس کے پستی کی طرف لوٹا دینے کا ذکر تھا، اب آگے اسی مضمون کے نتیجے کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے اور احوال کے بدلنے پر قادر ہیں تو اے انسان پھر کون سی چیز تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے، یعنی وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر تو ان دلائل کے ہوتے ہوئے قیامت کا منکر ہو رہا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اللہ کی حاکمیت دنیاوی تصرفات میں بھی ہے، جن میں سے انسان کا پیدا کرنا اور پھر پستی کی طرف لوٹا دینا بھی ہے، اور اس کی حاکمیت اخروی تصرفات میں بھی ہے، جن میں سے قیامت میں دوبارہ زندہ کرنا اور جزا و سزا دینا بھی ہے۔ گزشتہ آیات میں تخلیق انسانی کے کمال اور اس پر حق تعالی کے خاص انعام کا، پھر بڑھاپے میں حالات کے انقلاب کا ذکر فرما کر اب اس آیت میں منکرین قیامت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ قدرت الہیہ کے ایسے مناظر اور انقلابات دیکھنے کے بعد بھی کیا گنجائش ہے کہ تم آخرت اور قیامت کی تکذیب کرو؟ کیا اللہ تعالی سب حکومت کرنے والوں پر حاکم نہیں؟